کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت دے کے گورنمنٹ نے ان کو اچھا کیا ہے، یا جہاں پہ مطالبہ کیا گیا تھا مینار پاکستان وہاں کی بھی اجازت دے دی جاتی تو اس میں بھی کوئی برائی تو نہیں تھی؟ بہت شکریہ پارس، اگر آپ مجھ سے کل پرسوں پوچھ لیتی کہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بولتا بالکل ہوگا. اگر آپ پوچھتی کہ این او سی دیں گے، میں آپ کو کہتا بالکل دیں گے جی، کیونکہ 22 اگست کو رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کی تھی، اور جو انہوں نے گنڈاپور کو اعظم سواتی یا گور خان کو بلایا تھا، تو اس ڈیل کا نتیجہ ہے 8 ستمبر کا بھی اور یہ کل والا بھی. جی جی بالکل بالکل ڈیل کا دیکھا. اس کے بعد تو پہلا جلسہ ہے نا 8 سپٹمبر کے بعد، بیچ میں کوئی اور این او سی کی تو کوشش ہی نہیں کی. اور عامر مغل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر حالات میں کرنا تھا، تو ہر حالات میں تو آپ نے مینار پاکستان کا اعلان کیا تھا، پھر آپ کیوں ادھر جا کے ہندوستان کے بارڈر کے پاس آپ جلسہ کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، مویشی منڈی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد عامر مغل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عامر بہت صاحب فرماتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. آپ مجھے بتاؤ، کم سے کم میں اپنی برادری کا پشتونوں کا تو آپ کو یقین دلاؤں کہ پشتون عورتوں پہ وار نہیں کرتے. اچھا چلے، جلسے کے اوپر تو بات ہو گئی ہے. مزمل سہروردی صاحب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل جو جلسہ ہوگا پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. جی وہ ٹک ٹاکر پہ تنقید کا بول رہے تھے، سن لیں. جی اچھا، مندوخیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. مندوخیل صاحب آپ نے مجھے بیچ میں ٹوک دیا. آپ فریز ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغل صاحب بتا رہے کہ وہ گنڈاپور نے کون سی غلط بات کی. کیا مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا غیرت مند آدمی ہے، ایسا کوئی، میں غیرت مند کا لفظ استعمال کروں، ایسا غیرت مند آدمی ہے کہ عورتوں کو للکاریں اور ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بیوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں ڈول باجے کے ساتھ آؤں گا، پٹھانوں کو لے کے آؤں گا؟ تو آپ مجھے بتاؤ تو ایسا کوئی غیرت مند آدمی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے ان کو کس نے پشتونوں کو ٹھیکیدار بنایا؟ سب سے بڑے پشتونوں کے شہر میں بیٹھا ہوں کراچی میں، دنیا کا سب سے بڑا شہر پشتونوں کا اگر ہے تو وہ کراچی ہے. اور پھر آج جو ان کے کابینہ نے جو وہ ڈنڈ جو ایکسرسائز والے جو چچوری حرکتیں کر رہے تھے، تو یہ کیا چیز تھا؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ ہلکی حرکتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا میں 15 دن کے بعد آؤں گا، خان کو رہا کراؤں گا. ابھی تو 25 دن ہو گئے، تو خان کو رہا کیوں نہیں آیا ہے؟ تو آپ جب باتیں کرتے ہو پھر آپ اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہو تو پھر اپنا بات پورا کرو. یہ ساری باتیں نہیں بتاتے نا بالکل آپ کی طرح. باتیں کریں گے. اچھا، اگر یہ زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں، اگر یہ زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں، اسی طرح کی تقاریر کرتے ہیں، تو پھر ریاست کا رد عمل کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ریاست کا رد عمل جو بھی آئے گا، عمران خان تو کم از کم ان باتوں سے رہا نہیں ہوگا. جو تھوڑی بہت گنجائش ہوگی اس کو بھی کہ عمران خان رہا ہوگا مقدمات چلانے سے، عدالتوں میں جانے سے، تفتیش کو فیس کرنے سے، ان غنڈہ گردی سے، ان دھمکیوں سے، ان گالیوں سے عمران خان نہیں رہا ہوگا. ہاں ضرور اس کی تربیت ہو سکتی ہے، ضرور وہ یہ سمجھ رہے کہ عمران خان خوش ہوگا، لیکن عمران خان کو 1.25 سال ہو گئے جیل میں. کیا وہ ان باتوں سے انہیں رہا کرا ہے، یا وہ ان چیزوں سے کہ بابا بیٹھ جائے، تفتیش کرے، عدالتوں سے لڑے؟ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، عوام اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، لیکن ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اور ترمیم اگر پاس نہ کروائی جا سکیں تو آپ کے خیال میں حکومت کی کتنی بڑی ناکامی ہے؟ اور کیا صرف حکومت کی ناکامی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ناکامی ہے؟ چونکہ مزمل سہروردی صاحب کو میں نے سنا وہ تو یہ ناکامی دونوں کی گردانتے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہے کہتے ہیں. فارس سے پہلے مزمل صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ جمعیت بلوچستان کی بڑی پارٹی نہیں ہے، بلکہ تیسرے نمبر پہ پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے 17 ایم پی ہے، مسلم لیگ نون کے 16 ایم پی ہے، اور مولانا صاحب کی پارٹی کے 12 ایم پی ہے. اور ہاں، ماضی سے زیادہ سیٹیں لیے مولانا صاحب کی پارٹی نے، وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ عامر مغل صاحب کے ٹائٹل کس منہ سے، تو وہ ٹائٹل میں کس منہ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اس منہ سے جس منہ سے عمران خان صاحب نے میثاق کے جمہوریت پہ سائن کیا، اور اس کا یہ شک ہے کہ آئینی عدالتیں. دوسری بات ہے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت یا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں زیادہ تر % سے زیادہ کیس آئینی چلتے ہیں، عام لوگوں کیس نہیں چلتے. سپریم کورٹ کے 17 کے 17 رکنی بینچ صرف پی ٹی آئی کے اور سیاسی کیسز پہ لگے ہوئے ہیں. 60,000 کیسز کون چلائیں گے؟ پارس 1-2 مثالیں اور دے رہا ہوں.
ایک شخص کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ سعیداللہ نامی شخص کو پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرایا اور 38 سال بعد اس کو رہا کرایا، وہ بھی شرط پہ کہ ہائی کورٹ نے کہا قادر خان مندوخیل جو ہے نا ریسپانسیبل ہے کہ اگر اس کی فائل مل جائے تو دوبارہ کورٹ میں پیش کریں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، ایک بچی عباسی شہید اسپتال میں کنٹرول کر دیا کو آپ نہیں میں بتاؤں عدلیہ کو کنٹرول نہیں، عدلیہ کو کنٹرول نہیں بلکہ عدلیہ کو 141 نمبر سے لے کے پہلے نمبر پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، کیونکہ عدلیہ سارے کیسز تو سیاسی لڑ رہے ہیں، عام غریب لوگ جن نے مکانات بیچے، گھر بیچے، وکیلوں کو فیس دیے، وہ تو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ امیر مغل صاحب جو ہے نا اس بات کی یقین کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں نے بل پیش کیا تھا امیر مغل صاحب کے دور میں، سب نے اپریشیٹ کیا تھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ غلط ہو رہی ہے، ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہیں، ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ لیتے ہیں، یہ چیمبر کے لوگ جونیئر چاچے مامے بانجے بتیجے یہ رواج چل رہا ہے، اس کو اگر بہتر کیا جائے تاکہ میرٹ پہ 4.5 لاکھ وکیلوں میں ایک غریب کا بچہ بھی یہ کہہ سکے کہ میں جج بن سکتا، یہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ منہ تو نہیں ہے بات کرنے کی عوام کو، تو ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے زیادہ بہتر منہ میں عوام کے سامنے جائیں گے، کیونکہ آپ نے 3.5 سال میں پاکستان کو تباہ کیا، 11 سال میں پختونخوا کو تباہ کیا، لیکن ایک پوائنٹ ذرا کلیئر کیجئے گا، چونکہ بلاول بھٹو نے کہا نا کہ نون لیگ جو ہے وہ ملٹری کورٹس جو ہے اس کو مکمل طور پہ قائم کرنا چاہتی ہے اور ہمارا اس پہ اختلاف ہے، تو آپ کا اختلاف کس بات پہ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ چاہتے ہیں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ قائم ہی نہ کی جائیں یا پھر اختلاف ملٹری کورٹس کی نوعیت کے اوپر ہے؟ فارس بہت ساری چیزوں پہ بلاول صاحب نے فرمایا اپنی باتوں میں کہ 20 سے 25% پہ ہمارا اختلاف ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹ میں کیسز چلتے رہے،